دو ہزار انیس میں ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے پہلگام کے لیے. دیکھیں 2019 میں پہلگام کے لیے 2019 میں ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. یہ سسٹر پروجیکٹ ہے نیوم سٹی کا جو سعودی عرب میں بن رہی ہے. نیوم سٹی یہ ایک ہی ساتھ ایک ہی منصوبہ, ایک ہی ذہن, ایک ہی لوگ ہیں. اس میں انڈینز ہیں, اس میں سعودیز ہیں, اس میں یو اے ای ہے, اس میں آسٹریلین ہے, اس میں نیوزی لینڈ ہے, اس میں امریکہ اور اس میں برٹش ہے جو مین اس کے کردار ہیں اس کام کے اندر. یہ سسٹر پروجیکٹ ہے. جب نیوم کا آغاز ہوا وہیں پہ ماسٹر مائنڈ نے پہلگام کو چن لیا کہ آؤ یہاں پر بھی ایک پروجیکٹ کرتے ہیں مل کے. آغاز اس پورے کوریڈور کا جو ہے سیاحت کی مبنی جو ہے وہ پہلگام ٹوورڈز نیوم سٹی ہے اور نیوم سٹی سے وہاں سے اسرائیل اور پھر وہاں سے یورپ. یہ ایک پورا ایک منصوبہ ہے. 2019 میں یہ منصوبہ سامنے آیا. اچھا اب اس کو نام دیا گیا لگژری ٹورزم. یہ لاس ویگس ٹائپ کا ایک شہر بسانے کی یہاں پہ منصوبہ ہے. سینکڑوں ہوٹلز ہیں اس میں بلند و بالا, اس میں کیسینوز ہیں, ڈسکوز ہیں. سن سٹی ہے گناہوں کی ایک عظیم سرزمین بسانی جو سیاحوں کو اٹریکٹ کرے. پوری دنیا سے سیاح جو روڈ بیلٹ کے رستے انڈیا ہیں وہ انڈیا میں ہوتے ہوئے, جس طرح امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے وہاں پر ایک تھیم پارک کی پیشکش کی وہاں پہ شادی کر کے اس رقبے پہ, اسی طرح پہلگام کو بھی نوٹ کرتے ہوئے یہاں تمام انویسٹرز کو لایا گیا جنہوں نے یہ اوکے کیا کہ ہاں ہم یہاں پہ ہوٹلنگ کا کاروبار کریں گے. اس کے اندر جو مشہور زمانہ کمپنیز ہیں اس میں سہارا ہے انڈیا کی, گیلان ریزیڈنسی ہے یو کے کی, آئی ایچ جی ہوٹل گروپ ہے, ایمار گروپ یو ایس اے کا ہے, ریلائنس گروپ مکیش امبانی یہ موجود ہے اس کے اندر, بی آر پی گروپ ہے, فیرن ہوٹل ہے اور ابراگ گروپ سعودی عرب ہے. تک بات سمجھ آئی کہ پہلگام کے اندر شہر آباد کرنے کی بھارت کی یہ پوری جو خواب تھا اب وہ کہاں تک پہنچا ہے وہ بتائیے. یہ ہے اب تک کیے جانے والے ڈومسائلز اور وہاں سے جو مسلمانوں کا نقل مکانی پہ مجبور کیا جا رہا ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل یہ ہے. مائنز اینڈ منرل کی یہ تمام کمپنیوں کے اس میں ریکارڈ ہیں, وہاں سے جو دھات نکلی اس کی مالیت اس کی تمام چیزیں ان کے ایسٹیمیٹ رپورٹڈ ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. نمبر 2, اب میری بات غور سے سنیں نا اسپیڈ سے. 2019 میں جب یہ منصوبہ بنایا تو وہاں مسلمانوں سے جو اکثریت تھے ہوٹل جن کے تھے ان سے رابطہ کر کے کہا گیا کہ ہم یہاں پہ ایک سن سٹی بسا رہے ہیں, آپ آ جاؤ. مسلمانوں نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں, ہم اس گناہ آلود زندگی میں نہیں جائیں گے. وہاں سے یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کو یہاں سے ہر صورت نکالنا ہے. اچھا یہ تمام عربس اور انڈینز کے یہ تمام ان کے ہوٹلوں کی یہ کمپلیٹ ڈیٹیل ہے. اس کے اندر یہ جتنے ہوٹلز وہاں پر آ رہے ہیں ان کے نام یہ ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. یہ تمام اس کے اندر آپ بزنسز میں دیکھیں عرب ان کے پارٹنر ہیں, ہر ہوٹل کے اندر یہ عرب ان کے پارٹنر ہیں. نمبر 3, مذاکرات جب یہ ناکام ہوئے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ کا کاروبار متاثر ہو جائے گا. انہوں نے بولا اللہ کا شکر ہے ہم پر کہ سیاح آتے ہیں, یہی ہمارا سب سے بڑا مضبوط کاروبار ہے. یعنی ان کی جو شہرک ہے معاشی وہ سیاح ہیں. میری بات سمجھ میں آئی. اب جب یہ حملہ ہوا اچھا تو یہاں سیاحوں کو متاثر کرنا تھا. پلان یہ تھا کہ سیاحوں کو اتنا ڈرا دو کہ وہ یہاں پہ آنا چھوڑ دیں اور یہ اپنی جائیدادیں بیچنے پہ تیار ہو جائیں. پہلگام کے اندر 5000 مکانات ہیں, 100 سے زیادہ ہوٹل موٹیل اور ریزورٹ ہیں. وہاں پر 5000 یہ جاتے ہیں, 20000 کی ان کی اپنی آبادی ہے. تمام غلہ خوراک گندم یہ ہر چیز نیچے سے آتی ہے مختلف شہروں سے. صرف سیاح ان کی وہ بقا تھی جس کے لیے لانا تھا, اس لیے یہاں پر صرف سیاحوں کو مارا گیا تاکہ ہر صورت سیاحوں کو مارا جائے یا سیاح آنے سے رک جائیں. کامیاب کارروائی تھی جس کے بعد یہاں 5000 سیاح اوور دا نائٹ بھاگ گئے. جتنے وہاں پر انہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی سیاحوں نے باقی انڈیا کے اندر, انہوں نے تمام پلاننگ اپنی کینسل کر دی. یعنی کہ بلیک لسٹ کر دیا پورے انڈینز کی نظر میں, سیاحوں کی نظر میں پہلگام کو کہ یہاں جاؤ گے مارے جاؤ گے. اس لیے یہ کہا گیا دہشت گردوں سے کہ 70 اور 80 ہزار کی تعداد میں ہم آئے ہوئے اور ہم جنگلات میں چھپے ہوئے, ہم تمہیں ماریں گے جو بھی سیاح آئیں گے. سیاحوں کو مارنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر سیاحت کو روک دیا جائے اور یہ تمام مسلمان مجبور ہو کے 2 مہینے سے زیادہ سروائیول نہیں ہے. وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں وہاں پہ انڈینز کے 2 مہینے کے اندر ہم پورا پہلگام خالی کرائیں گے ان مسلمانوں سے اور یہاں پر یہ لاس ویگس ٹائپ کا سٹی بسائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 مہینے بعد انہوں نے انوگریشن کرنا ہے گراؤنڈ زیرو کر کے اور وہاں پہ تعمیرات کرنی ہے. ان تمام پروجیکٹس کی کمپلیٹیشن ڈیٹ جو ہے وہ 2026 ہے. 2026 نومبر میں انہوں نے اس کو آپریشنل کرنا ہے. تو ہر صورت مسلمانوں کو نکالنا, قتل عام کرنا ان کی مجبوری تھی. انہوں نے
बेहतरीन फायदा उठाया और वहां पर ये सयाहों का कत्लेआम करा के, जिसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिखों को निशाना बनाया, सिर्फ हिंदुओं को नहीं, सयाहों को निशाना बनाया, सिर्फ हिंदुओं को नहीं। सयाहों में खौफ आया, सयाह छोड़ के चले गए। इस हमले के बाद सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उसके बाद उन मुसलमानों के घरों पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, हजारों मुसलमान कैद कर दिए गए, उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनको डिमोलिश कर रहे हैं, उनको दहशतगर्द बना के डिमोलिश कर रहे हैं, उनकी फैमिली को कह रहे हैं यहां से शराफत से दफा हो जाओ, फौरी तौर पे पहलगाम छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम सब दहशतगर्द हो, हम तुम्हें मारेंगे। हजारों लोगों को कैद कर लिया, सैकड़ों मकानात मुनद्दम कर दिए, उनको हर सूरत में ये ग्राउंड जीरो चाहिए। ये है असल प्रोजेक्ट जिसकी वजह से कत्लेआम किया गया। और ये भारत ने किया। ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट उन्हीं का है ना भाई। यहां पे वादी पहाड़ों पे वैसे ही हमवार जमीन कम होती है। अब जितनी हमवार जमीन है वहां तो मकानात और होटल बने हुए हैं ना, तो ये प्रोजेक्ट कहां से बनेगा? जो सैकड़ों होटल ला रहे हैं, ये लॉस वेगस टाइप के कैसीनोज ला रहे हैं, बार्स ला रहे हैं, शराब खाने ला रहे हैं, जुए खाने ला रहे हैं, मसाज पार्लर ला रहे हैं, ये कहां बनेंगे? ये जगह मसमार होगी तो यहां बनेंगे ना, इसलिए ये कत्लेआम किया गया। दैट्स ऑल, इतनी सी बात है।